ہو بولو بھارت ماتا کی جے. اگر وہ لا الہ الا اللہ بولتا تھا تو کیا جرم ہے؟ لا الہ الا اللہ تو سنسکرت زبان میں ایکم برہم دتیہ ناستے کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایکم برہم دتیہ ناستے. برہما مینس برہما کا مطلب الخالق, الخالق کا مطلب اللہ. وہی بات ہے ایکم برہما دتیو ناستے نہ ناستے کنچن. انش ماتر بھی, انش کے برابر بھی کوئی دوسرا ایشور نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان عربک زبان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آپ تو سنسکرت میں پڑھتے ہو. اگر مسلمان اپنے قرآن کو عربی میں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین تو آپ تو سنسکرت زبان کے اندر پڑھتے ہیں. ہر پوجا کو سفل بنانے کے لیے اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. اگر مسلمان اپنے قرآن کی رکشا کے لیے پڑھتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا تو آپ تو اپنے سنسکرت میں پڑھتے نکیرس پربننتی پرتانی ادب دھانی ورونس ورتانی. اگر مسلمان پڑھتا ہے محمد کے بارے میں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا تو آپ سنسکرت کے اندر بھی تو پڑھتے ہیں گرو جی اسم اللہم اللہ مترا ورونا دیبیانی دھتا اللہ ورونو مترستیجس کامیا ہوتار بندرو مہاسورندرو اللہ جیسے شریشٹم پنم برہمانم اللہ رسول محمد رکا ورسو اللہ علامہ. آپ نے کہا کہ محمد پہلے جہادی تھے, پتا تو لگا لو کہ محمد کون تھے. ان پڑھ گوار آدمی اپنے گرو کے کہنے پر عقل کے پردے عقل میں تالے لگ گئے. آپ کے پتا ہے محمد کون تھے؟ اٹھاؤ بھوشیہ پران کون کہ کہا گیا محمد کے بارے میں شمبل گرام گکھیہ سبرا ہمنے سگہا تمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی. شمبل عمل کی جگہ کے اوپر سوموتی کے کوکھ سے وشنو یش یعنی عبداللہ کے ذریعے سے وہ کل یگ میں آئیں گے, اتار لیں گے. اور براہمنیس نرسمانند سرسوتی جی براہمنیس اونچی خاندان میں آئیں گے. لاؤ بیٹے ایسی نسب اور ایسے حسب اور ایسی صفات کا مالک آج تک کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا, لیکن ہمارے نبی کے اندر یہ پورا منتر فٹ آتا ہے. اونچے خاندان میں کون پیدا ہوئے؟ محمد پیدا ہوئے. اور امن کی جگہ پر کون پیدا ہوئے؟ محمد پیدا ہوئے. محمد کے ابا کا نام عبداللہ, محمد کی امی کا نام آمینہ. سنسکرت میں عبداللہ کو وشنو یش کہا گیا, ان کی ماں آمینہ کو سوموتی کہا گیا, اور مکہ کی جگہ کو شمبل گرام کہا گیا. ان کی سواری کیسی ہوگی؟ اسٹرایس پرواہی جو ودو منتو دیویردش ورشمارت اشدیوی جھیڑتی دیوشمانا اپس پرش اسموا شکماروہا دیودتم جگت پتی. جگت پتی اس دنیا کا محافظ, دنیا کے انسانوں کا کیئر کرنے والا. کہ کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا, کاش یہ یہودی مسلمان بن جاتا, کاش یہ یہودی قرآن سمجھ لیتا, کاش یہ یہودی حدیث سمجھ لیتا, کاش یہ یہودی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا. یہ ایسے درد لینے والے جگت پتی, اس دھرتی کا محافظ, اشوما شگما روحا تیز رفتار سواری معراج پر گئے تھے براق میں. بتاؤ یہ ساری صفات کن کے ہیں؟ اشو گناہ پروشم دیپینتی. میں آپ کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں, یہ تقریر میری صرف نرسمہانند تیواری جی کے لیے, تاکہ وہ سوئے رات کو تو سپنوں میں عبداللہ سالم نظر آنا چاہیے, آپ کے اس بوریو کا جلسہ نظر میں آنا چاہیے, آپ لوگ نظر میں آنے چاہیے. وہ سوچے کہ میں تو آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا سنت, لیکن یہ تو 23 سال کا 32-33 سال کا یہ بچہ ہم سے زیادہ اس انتم مورشی کے بارے میں جاننا. تم بھی مکتی نہیں پاؤ گے نرسمہانندی, جنت تم نہیں جا سکتے, سورگ تم نہیں جا سکتے جب تک ہمارے نبی کے دامن کو نہیں تھامو, ان کی شریعت کو نہیں مانو گے, ان کی لائی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کرو گے تو تم بھی نہیں جیت سکتے. اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وید آپ کا کہتا. کیا کہتا؟ ویداہم میں پرشی مہانیمادتیو وارون تپس پرستات ینیایا. یہاں نہ پکش باتیں کچھ نہ کو وید پران سنتمت بھاکو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی. محمد کے بغیر تمہارا بھی بیڑا پار نہیں ہوگا.
یہ تو باتیں ہیں ان سے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے، اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے اناپ شناپ انہوں نے بات کی۔ محمد الرسول اللہ جہادی نہیں تھے، محمد الرسول اللہ امن پرست تھے۔ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی آبادی کو فساد کے لپیٹ میں لے لیتے، کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے۔ ایک بادشاہ گزرا جن کا نام محمد تغلق تیمور لنگ، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تیمور لنگ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تھا، تاریخ کی یہ بات ہے، تو اس شہر میں سب سے پہلے سفید جھنڈا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ دولت میرے پاس لا کر جمع کرو۔ لیکن نہیں کرتا تھا کوئی تو اگلے دن وہ سرخ رنگ کا جھنڈا گاڑتا تھا، اور اس جھنڈے کا مطلب ہوتا تھا کہ آج ٹوٹل فوجی کو، آرمی کو، پولیس والوں کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے دن ایک کالا بلیک رنگ کا جھنڈا لگاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہی تیمور لنگ ایک ایسا بادشاہ گزرا تھا جس نے بھارت کے 1,00,000 لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ ہندو بولیں گے، نرسمہانند جی بولے گا کہ تیمور لنگ نے 1,00,000 ہندوؤں کا قتل کرایا۔ جاؤ آذربائیجان کی وہ گھاٹی آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی، 1,00,000 ہندوستان کے ہندو بھائیوں کا قتل نہیں کروایا، بلکہ 1,00,000 بھارت کے مسلمانوں کا سر قلم کیا تھا۔ وہ ان میں 25,000 ہندو بھائی تھے اور 75,000 اس میں مسلمان تھے۔ تیمور لنگ کون تھا؟ مسلم امپیرر تھا، مسلم بادشاہ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے مسلمانوں کا قتل کروایا۔ اسی لیے نرسمہانند جی، اگر آپ کے دل و دماغ میں اگر یہ بھوسا بھرا ہوا ہو کہ ان مسلمان امپیرر کی وجہ سے اس دیش میں محمد الرسول اللہ کا وہ جہاد آیا، اگر جہاد نہ ہوتا، جہاد کا مطلب دشمن سے مقابلہ کرنا، اگر جہاد نہیں ہوتا تو نرسمہانند جی آج تم یورپ کنٹری کے غلام ہوتے، آج تمہارا سانس بھی تمہارا نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا سانس بھی غلام کا غلام، انگریزوں کا غلام ہوتا۔ جہاد کی وجہ سے اس دیش میں آزادی آئی، اور اس جہاد کو بلا بھلا مت کہو۔ جہاد کا مطلب جب کوئی آپ کے سر کو قلم کرنے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ جہاد نہیں، یہ کوشش ہے، یہ مقابلہ ہے ان سے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جہاد کا مطلب تلوار لے کر قتل کرو ہندو بھائیوں کا، تو غلط ڈیفینیشن۔ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ایک شنکراچاریہ جی بیگوسرائے کی دھرتی پر، مولانا یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ کے قرآن میں؟ کیا آپ کے قرآن میں ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو؟ ہم نے کہا واہ، اتنا سا پڑھ لیا بس ہو گیا، اور بھی آگے پیچھے جانتے؟ اس آیت کے آگے پیچھے جانتے کہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جانتے۔ ہم نے پڑھا، ہمارے پاس آیا مضمون، اس میں لکھا کہ دیکھو ان مسلمانوں سے ہاتھ مت ملانا، ان کے قرآن میں یہ ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کے سر کو قلم کر دو۔ اسی لیے ان سے ہمیشہ نفرت کرنا۔ آپ کے سامنے میں آپ کی یہ آیت ہے، ہم نے یہ کہا کہ بھیا ایسا ہے، از اول تا آخر آپ پڑھیں صرف فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اٹس اونلی ون سینٹنس۔ جب تک آپ صغرا کبرا، جب تک آپ پورے مضمون کو نہیں ملائیں گے تو رزلٹ کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کو پورے مضمون کو ملانا ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ یہ بات بتائیے، آپ کسی آدمی سے الائنس کرتے کہ بھائی ہمارا اور آپ کا معاہدہ بزنس کے اندر، لیکن اس میں کوئی بےایمانی نہیں ہوگی، کوئی غداری نہیں ہوگی۔ جب آپ دونوں کی کنڈیشن لگتی، ایگریمنٹ ہوتا، لیکن وہاں پر دوسرا والا فریق اگر آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور جب معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا جو دھوکہ دے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، یہ کنڈیشن لکھی گئی تھی۔ اب جو دھوکہ دے گا تو کنڈیشن کے تحت کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا معاہدہ ہوا تھا کن لوگوں کے ساتھ؟
یہود و نصارہ کے ساتھ کہ کہیں پر بھی ہمارے ساتھ کوئی چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے چھل کپٹ شروع کر دیا، غداری شروع کر دی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اس کو مثال میں سمجھیے، آپ بھارت کے لوگ، آپ کو بنگلہ دیش جانا ہو تو آپ کیسے جائیں گے؟ ویزا لیں گے۔ اگر آپ ویزا نہیں لیتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ یو آر ٹیررسٹ۔ آپ کو AK-47 کی 315 کی گولی نکال کر آپ کے سینے کو چھلنی کر دیں۔ کیوں؟ آپ بنا پرمیشن کے جا رہے ہو، آپ نے قانون کے خلاف ورزی کی۔ تو بھارت کے محمد الرسول اللہ اور یہود و نصارہ کے بیچ میں ویزا کا معاملہ ایگریمنٹ بنا تھا، کوئی کسی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جب ایک دیش کے اندر بنا پرمیشن کے اگر کوئی گھستا ہے تو اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پر معاہدہ ہو گیا کہ کوئی ایک دوسرے کے بارڈر کو کراس نہیں کرے گا، تو اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ مشرکین کو پکڑ کر قتل کر دو۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، انیک اللہ کو مانتے۔ تو اس وقت یہود و نصارہ، وہ ان کا کانسیپٹ اللہ کے بارے میں پیور نہیں تھا، جس کی بنیاد پر یہ چیز نازل کی گئی۔ انہوں نے غداری کی تھی، انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ تب اللہ نے کہا کہ دھوکہ دینے والوں مشرکین کو جہاں پر بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا، نرسمہانند تیواری جی۔